نہایت قابل احترام حضرت مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک عرصہ دراز سے آپ سے برادرانہ تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ تو آج یہ ایشو جو آپ نے میرے سے پوچھا ہے، اصل میں یہ چند ہفتے قبل ہمارے حلقہ شیخوپورہ میں ایک گاؤں ہے بہومان، وہاں سے مجھے کچھ جاننے والوں کا فون آیا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ مرزائی خاندان کے افراد ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو انتظار کس کا کرتے ہیں، بسم اللہ کریں، کلمہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں تو ان کو کلمہ پڑھائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو جو حاضر ہو جاؤں گا حصول برکت کے لیے دوبارہ پڑھ لیں گے، لیکن اگر میرے آتے آتے ان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو وہ غیر مسلم کی حیثیت سے جو فوت ہوئے گا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کلمہ انہیں فوراً پڑھائیں، چلو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، دوبارہ برکت کے لیے پڑھ لیں گے۔ تو وہ باہر ان سے ٹائم طے ہو گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم یہ کر لیتے ہیں عمل۔ اس سے اگلے دن طے شدہ ٹائم کے مطابق میں شیخوپورہ پہنچا تو وہاں کافی لوگ جمع تھے، اور جو مرزائی سابقہ خاندان کے احباب تھے، 3 عورتیں تھیں، 4 مرد تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے کل آپ کے کہنے پہ پڑھ لیا ہے۔ حصول برکت کے لیے ہم نے دوبارہ کلمہ پڑھا دیا، اور پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ چونکہ مرزائیت سے اسلام قبول آپ نے کیا ہے تو آپ ایک جملہ میرے ساتھ ضرور کہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ مرزا قادیانی مرتد تھا، کافر تھا، جہنمی تھا۔ انہوں نے یہ کہا بآواز بلند تمام محفل کے سامنے کہ مرزا قادیانی مرتد تھا، جہنمی تھا، کافر تھا۔ تو لوگوں نے انہیں ہار پہنائے، مٹھائی کھلائی گئی، دعا مانگی۔ پھر انہوں نے کہا جی 2 ان کے فرد جو ہیں وہ حوالات میں ہیں۔ میں نے کہا حوالات میں وہ کیوں ہیں؟ کہنے کہ جی وہ ایک کوئی قتل کا واقعہ ہو گیا تھا، گولی چل گئی تھی، تو وہ ان پہ الزام آیا ہے، تو 6-7 مسلمان ہیں اور 2 بیچ میں مرزائی ہیں، سابقہ مرزائی جو ہیں، انہیں بھی کلمہ پڑھا دیں۔ پھر ہم حوالات میں گئے تو انہیں بھی دوبارہ کلمہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ پھر انہوں نے بتایا جی کہ 2 ان کے فرد جو ہیں وہ یورپ میں ہیں، وہ بھی ٹیلی فون پہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ، وہ بھی سعادت حاصل کریں۔ تو اس طریقے سے 8 مرد اور 3 خواتین کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، الحمدللہ۔ اچھا، بعد میں پتہ چلا کہ مولانا ظہیر الحسن صاحب انہوں نے بڑا برا منایا ہے کہ میاں جلیل احمد نے کیوں کلمہ پڑھا دیا، اور سننے میں یہ آیا۔ اب اللہ جانتا ہے اصل بات کیا ہے کہ جی وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں۔ اب مجھے نہیں پتا اصل بات کیا ہے، لوگوں نے یہ بات کہی، اور بہرحال ایک میرے لیے حیرت تھی کہ بھئی ان کو یہ کیا ہے کہ کلمہ تو کوئی بھی پڑھا دے، کوئی چھوٹا بندہ پڑھا دے، کوئی عام بندہ پڑھا دے، کوئی بڑے مفتی صاحب پڑھا دیں۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا چاہتا ہے ہمیں اسے موسٹ ویلکم کہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک ایشو کھڑا ہو گیا، اور چند دن بعد میری سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی، جو اتحاد اہل سنت کے ایشو کے اوپر سٹنگ تھی۔ تو اس میں اور بھی علماء کرام جو تحریک لبیک کے علماء کرام تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، اور وہاں اچانک ظہیر الحسن صاحب، یعنی میں بیٹھا تھا تو بعد میں یہ اوپر آئے، تو مجھے دیکھتے کہنے لگے کہ وہ آپ نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا حضرت صاحب اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے تو کیا اسے نہیں پڑھانا چاہیے؟ نہیں انہوں نے بندہ قتل کر دیا تھا، ایک بندہ مار دے تو پھر کلمہ پڑھ لے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بندہ قتل کرنا الگ جرم ہے، اس کی سزا معاف تو نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو یہ سعادت الگ ہے، تو ہم اسے مسلمان ہونے سے تو نہیں روک سکتے۔ بھی تو نے قتل کیا تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اور مسلمان ہونے سے قتل کی سزا تو ختم نہیں ہوتی۔
تو بہرحال وہ ایک بحث شروع ہو گئی، اور پھر سعد رضوی صاحب نے وہاں ایک مفتی صاحب تشریف فرما تھے کراچی والے، جو ایم پی اے بھی ہیں، ان سے مخاطب ہوئے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بھی فرمایا کہ نہیں، شرف پوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہم نہیں روک سکتے، وہ تو اچھی بات ہے، ہم خوش ہوں گے۔ تو میں نے ظہیر الحسن صاحب کو کہا کہ انہوں نے جو قتل کیا ہے اس میں ہم مقتول کے ساتھ ہیں، مقتول کے وارثوں کے ساتھ ہیں، وہ انہیں سزا ہونی چاہیے، لیکن جو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ اب سائے موت بھی ہوگی تو مسلمان کے حیثیت سے اس سائے موت قبول کریں۔ اچھا، اب اس واقعہ کے 3 دن بعد اس مرحوم جن کو گولی لگی تھی، شہید زین صاحب، اللہ غریق کی رحمت کرے، ان کا ختم چلم تھا۔ ختم چلم پہ ظہیر الحسن صاحب نے جب خطاب کیا تو اس میں انہوں نے وہ سنے، آپ نکال کے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ بھی سنے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک طرف تحریک لبیک مدعی ہو اور ایک چھوٹا سا بندہ آ کے کلمہ پڑھا دے، ہمارے پاس مفتی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کلمہ پڑھانے والے کوئی نہیں ہے۔ تو میرے لیے حیرت کی بات ہے، یہ کیسے جملے بول رہے ہیں؟ پھر کہنے لگے جو ایک طرف انہوں نے یا رسول اللہ کہنے والے کو گولی مار دی اور اس کو اب وہ مسلمان ہو گیا بعد میں، یہ کیسا اسلام ہوتا ہے؟ ہم انہیں مسلمان نہیں تسلیم کرتے۔ اور پھر وہ مخاطب نے کر رہے ہیں کہ یہ جو مرزائیوں کی جو تفتیش ہو رہی ہے، پولیس والے خبردار رہیں، اور ایک طرف طریقہ لبیک مدعی ہے اور ایک طرف مرزائی ہیں، تو پولیس والے جو مرزائیوں کو فیور نہ دیں۔ اب اس طرح کے نعرے اور لوگوں کے سے نعرے مروا رہے تھے کہ بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ لوگ کہیں جی یہ خوش اس لیے نہیں ہے کہ یہ چاہتے تھے ہم خود کلمہ پڑھائیں، جو میاں جلیل احمد نے کیوں پڑھا دیا؟ تو بہرحال یہ بڑی ان کی اب تقریر سنیں، یہ شیڈ اس میں سے نظر آئے گا کہ اگر وہ خود کلمہ پڑھائے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی عام آدمی چھوٹا میرے جیسا پڑھا دے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی افسوس والی بات تھی۔ تو اس پہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے صاحبزاد صاحب، ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی اظہار ناراضگی کیا کہ یہ تو انہوں نے کفر کیا ہے۔ اور پھر کچھ علماء کرام سے میں نے رابطہ کیا، دعوت اسلامی والے مفتی صاحبان سے رابطہ کیا، سب نے کہا کہ یہ تو ایک مسلمان ہے اور اس کو مسلمان تسلیم نہ کرنا یہ تو کفر ہے، اور بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اگر وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور دوبارہ آپ نکاح ثانی کرے اپنی زوجہ کے ساتھ تو ورنہ تو یہ زنا کے زمرے میں آئے گا، تو بہت بڑا جرم کیا انہوں نے۔ اور پھر یہ سوال ہوا کہ جب انہوں نے یہ حرکتیں کی، غلط تقریر کی، تو جو علماء بیٹھے تھے جنہوں نے ان کی اصلاح نہیں کی، حالانکہ سعد رضوی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، لیکن ظہیر الحسن کی غلط بات کی تردید نہیں کی، خاموشی رکھی۔ تو اس کے اوپر آیا کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ گونگے شیطان ہیں۔ اچھا، اب میں نے پھر یہ سوال کیا علماء کرام سے کہ جن ہزاروں بندوں نے آگے نعرے مارے اور خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی وہ بھی اس جرم میں شریک ہو گئے۔ میں نے بحث کی علماء کرام سے کہ وہ تو بے سمجھ ہیں۔ انہوں نے تو کہا کہ علماء جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، اگر ایک بے سمجھ آدمی گولی چلا دے تو کیا بندہ نہیں مرتا؟ وہ کہے جی میں تو بے سمجھ تھا، مجھے پستول پکڑنے کا طریقہ نہیں ہے، بندہ تو مر جائے گا۔ اور کوئی بے سمجھ آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو غصے میں تو طلاق نہیں ہوتی، بے سمجھی میں بھی طلاق دے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب بے سمجھی میں بھی انہوں نے نعرے مارے اور خوش ہوئے ان کو کافر کہنے میں، تو وہ بھی اس جرم کے میں شامل برابر ہو گئے۔ اب یہ میرے لیے بڑی خوفناک بات تھی اور بڑا میں کانپا کہ سعد رضوی صاحب بڑے محبت والے آدمی ہیں، بڑی پیاری شخصیت ہے ان کی، اور میں تو جتنی دفعہ انہیں ملا ہوں بڑا میں ان سے متاثر ہوا ہوں۔ صاحب بات ہے، تحمل سے بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ظہیر الحسن صاحب نے کہاں کھڑا کر دیا۔ پھر میں نے کچھ علماء کرام سے فتوے لکھوائے تاکہ باقاعدہ ایک چیز سند آ جائے۔ وہ فتوے پھر میں نے ان کو بھیجے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اور یہ رجوع کر لیں، اور یہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ لیکن ظہیر الحسن صاحب نے اوائڈنگ ایٹیچیوڈ رکھا، اور تحریک لبیک کے دیگر جماع داران نے بھی اس کے اوپر کوئی کمنٹس نہ دیے۔ میں بار بار ان کو واٹس ایپ بھی کرتا رہا، کچھ دوستوں کے ذریعے بھی بھیجا کہ اس کو سمجھیں،
اگر یہ فتوے غلط ہیں تو اس کے اوپر رائے اپنی دیں اور پھر ہم وہ رائے قائم کریں جو آپ علمی طور پر اس کی رہنمائی ہماری کریں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فتوے ٹھیک ہیں تو پھر اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ دنیا سے جائے تو وہ ایسی حالت میں نہ جائے کہ جو قابل گرفت حالت ہو. اب بار بار وہ میں ان کو بھیجتا رہا، بار بار بھیجتا رہا، انہوں نے نہ تو اس کے اوپر کمنٹس دیے اور نہ ہی رجوع کیا. تو پھر 2 دن قبل بامر مجبوری مجھے تھا کہ اب یہ تو علماء ہیں، پتہ نہیں انہیں انا ان کے اندر زیادہ آ گئی ہے اور یہ آ رہا ہے کہ اب ہماری بےزتی ہوگی. بھائی مسئلے کیا کہ بےزتی کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہو گئی، بتا توبہ کر لیتے، یا اللہ معاف فرما، غلطی سے ہم سے یہ ہو گیا. اور اگر وہ غلطی نہیں تھی تو پھر علمی طور پہ اس کے اوپر مطمئن کر دیں کہ بھائی جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ انہوں نے ٹھیک کہا. چلو کوئی علمی بحث سامنے آئے گی، پھر علماء کرام جو فائنل کر دیں گے، ہمارے جیسے عام بندے جو ہیں اس کو فالو کریں گے. لیکن انہوں نے نہ تو اصلاح کی، نہ اپنی اصلاح کی، نہ ہماری اصلاح کی. تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں عام لوگوں کے لیے اس بات کو عام کروں تاکہ چلو انہیں توفیق نہیں ہو رہی توبہ کی تو جو عام نوجوان اس میں تھے، ہزاروں بندے تھے، وہ سمجھیں اور اپنے اپنے طور پہ اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ توبہ کر کے غلطی اپنی معاف کرائے. تو جب میں نے یہ بات میڈیا کے سامنے کر دی کئی ہفتوں کے بعد، تو اب یہ چاروں طرف سے جو ان کے محبت کرنے والے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں میں نے کوئی دشمنی کی ہے. بھائی میری تو محبت ہے ان کے ساتھ. خادم رضوی صاحب اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے، ان کی قدموں کی خاک بھی ہمارے لیے سر کا تاج ہے. عالم دین تھے، عاشق رسول تھے. اور پھر تحریک لبیک نے ماشاءاللہ جو تحریک چلائی اور جس طریقے سے ہمارے اہل سنت جاگے، یہ بھی ایک مثال ہے، ہمیں فخر ہے. لیکن صرف جب سیاسی طور پہ وہ چلنا چاہا انہوں نے، تو پھر میرا جیسے سیاسی ورکروں کا مشورہ تھا کہ جب سیاست کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے کریں کہ ہمارے کچھ علماء کرام ہاؤس میں پہنچے. ہمارے علماء کرام 5-10 بھی پہنچ جائیں گے تو وہ ہزاروں کے اوپر بھاری ہیں، لیکن پہنچیں گے تو پھر ہے نا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے کاظمی صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، سرورت اجاز قادری صاحب ہیں، صاحبزادہ زبیر صاحب ہیں جمعیت علماء پاکستان والے، تو یہ اور اس طرح اور بے شمار مشائخ علماء پاک پتر شریف کے، گولڑا شریف کے، سلطان بہو شریف کے جو سیاسی مزاج رکھتے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے اور ایک سیاسی قوت بنے. اور پھر ہاؤس کے اندر ہمارے مشائخ علماء پہنچے اللہ کا نام لے کے، اور پھر یقیناً ایوان اقتدار کے اندر دخل ہوگا تو نظام حکومت اپنے آپ ٹھیک ہونے کی طرف جائے گا. تو بہرحال افسوس کہ 2-3 سال کی کوششوں کے باوجود تمام متفق تھے. ہمیشہ تمام آستانوں نے میرے 2-3 کانفرنسیں کرائیں جس میں 3-3 4-4 100 مشائخ علماء جمع ہوتے رہے، سب متفق رہے. صرف تحریک لبیک نے اتفاق رہے 2-3-4 سالوں میں پیدا نہیں کیا. بہرحال ان کی اپنی حکمت عملی ہے، اس پہ تو چلو کہ اختلاف رائے ہے، کوئی زور تو نہیں دیا جا سکتا. تو پھر اس کے بعد کاظمی صاحب نے جو فیصلہ کیا پھر ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے، حامد رضا صاحب نے جو کیا ان کا اپنا فیصلہ ہے، میں نے بامری مجبوری جو فیصلہ کیا میرا اپنا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے میں جس طریقے سے بہتر کام کر سکتا ہوں کہ ہاؤس میں بندہ پہنچ کے اپنی جو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ بات کرے. میں قومی اسمبلی میں بھی رہا ہوں، اپنی بات کرتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی غلطی دیکھیے تو غلطی کو غلطی کا ہے، عمران خان صاحب کی جو غلطی دیکھیے اس کو بھی غلطی کو غلطی کا ہے. یہ تو نہیں کہ ہم ان کی تابع داری کرتے ہیں، عمران خان کے منہ میں کہتے ہیں. اور پھر تحریک لبیک کے خلاف جو ظلم زیادتی ہوئی عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے جو فوجی ذمہ داران تھے ان کو بھی کہا آپ زیادتی کر رہے ہیں، آئی جی صاحب کو کہا آپ زیادتی کر رہے ہیں. اور میں نے جتنی وکالت تحریک لبیک کی شاید دوسرا کوئی نہیں کر سکا. اور جو ان کو کالا دم قرار دیا گیا تھا وہ بھی میں نے ہی لڑ جھگڑ کے، کون کسی کی جرت ہے کہ وزیر اعظم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. اللہ کا فضل حضور شیر اربان کے صدقے میں نے عمران خان کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجود، وہ وزیر اعظم تھے اور ان کے سامنے بیٹھ کے تمام علماء گواہ ہیں، میں نے ان کو جھوٹا ثابت کیا کہ اب غلط ہے اس معاملے میں اور تحریک لبیک حق کے اوپر ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس چیز کو منانے میں کامیاب ہوئے اور تحریک لبیک کو کالا دم جو قرار دیا گیا تھا وہ بھی ہم نے ختم کرایا.
اس کے لیے تو میں نے بے شمار جھگڑے کیے لاہور کے دفتروں میں، اسلام آباد کے دفتروں میں. تو بہرحال ہماری محبت ان سے ہے. اب ایک ایشو کے اوپر اگر اختلاف آیا ہے تو مجھے تو یہ تھا کہ یہ فتویٰ جب علماء کے آ گئے ہیں، یا تو یہ کہیں کہ یہ فتوے اس میں یہ خامی رہ گئی ہے، یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر عمل کریں. اب عمل بھی نہیں کرتے تو پھر تو بڑے افسوس کی